بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ انبیاء کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، نبی کا خواب حق اور سچ اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، عرض کیا جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے آپ وہ کام کر دیجیے۔ اسی طرح اگر کسی خواب کو نبی صحیح قرار دے دے، کسی خواب کی نبی تائید کر دے تو وہ خواب بھی وحی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اذان وحی کے ذریعے سے نہیں آئی، اذان خواب کے اندر سکھائی گئی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی صحابہ کو، لیکن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ پہنچے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہماری فکر تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، تو رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اس نے مجھے اذان کے یہ کلمات سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے یہ کلمات بلال سے کہو اور وہ اذان کہے۔ اس طرح خواب کو جب نبی کی تائید حاصل ہو گئی تو وہ خواب بھی شریعت کا حکم بن جاتا ہے۔ لیکن عام آدمی کا خواب وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، عام آدمی کا خواب سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس پر کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ انبیاء کا خواب وہ حق ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ چنانچہ آج سے جس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے رمضان کے آخر تک، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا دیکھا، پھر اس عذاب سے کس عمل نے اس شخص کو بچایا، اس کا آپ علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ مثلا پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ایک امتی پر عذاب قبر ہونے لگا، لیکن جیسے ہی قبر کا عذاب اس کے قریب آیا تو اس کا وضو عذاب قبر کے سامنے حائل ہو گیا اور اس کے وضو نے اسے عذاب قبر سے بچا لیا۔ یہ جو سلسلہ ہے اس میں آپ علیہ السلام نے وہ اعمال بتائے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے اللہ کے عذابات سے بچ جائے گا۔ تو فرمایا کہ عذاب قبر سے بچانے والا عمل وضو ہے، وضو جسے ہم کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عذاب قبر سے جس نے بچنا ہے وہ شخص وضو کو اپنی عادت بنا لے، اللہ اسے عذاب قبر سے بچا دے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے وضو کیا اور پھر وضو بھی اچھے طریقے سے کیا۔ میں اور آپ وضو کرتے ہیں لیکن فاحسن الوضوء، وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے اللہ رب العزت گناہوں کو دھونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے تو زبان سے ہونے والے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے ساتھ جیسے جیسے پانی زمین پر گرتا ہے ایسے ایسے اس کے چہرے کے گناہ بھی دھلتے جاتے ہیں۔ بازوؤں کو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، پاؤں کو دھوتا ہے پاؤں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک طرف اس کا وضو مکمل ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ غلطیوں اور خطاؤں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔
وضو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تو میرے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، کیا میں بھی اپنے ہاتھوں کے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں؟ اللہ تو میری زبان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، کیا میں بھی اپنی زبان کے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں؟ اللہ رب العزت تو میری آنکھوں سے ہوئے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، کیا میں بھی اپنی آنکھوں سے ہونے والے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایک نیکی اس کے حصے میں لکھتے ہیں۔ فرمایا جب تک وہ مسجد میں پہنچتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نماز سے صرف اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کا وضو کرے اور 3 دفعہ وضو کرے اور 3 دفعہ وضو کر کے نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور نماز اس طرح پڑھے کہ اس کی نماز میں اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ ہو، تو اللہ فرمایا کہ اللہ رب العزت سلام پھیرتے ہی اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، وہ اعمال تمہیں نہ بتا دوں جس سے تمہاری غلطیاں خود بخود مٹتی جائیں اور ختم ہوتی جائیں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اچھی طرح وضو کرنا انسان کی غلطیوں کو خود بخود مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا وانتظار الصلاۃ من الصلاۃ، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا منتظر رہنا، یہ ایسا عمل ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وکثرۃ الخطیٰ الی المسجد، کثرت سے مسجد کی طرف جانا ایسا عمل ہے جو انسان کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا عمل، دوسروں کی مصیبتوں، دوسروں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والا انسان اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا فذلکم الرباط، یہ 4 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ انسان کو جہاد کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ، جس نے وضو کیا، وذکر اسم اللہ علیہ، اور وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، تو یہ وضو اس کے تمام جسم کو پاک کر دے گا۔ فرمایا جس نے وضو کیا ولم یسمی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، تو اس کا وضو صرف اس کے وضو کے اعضاء کو پاک کرے گا اور کسی بھی حصے کو پاک نہیں کرے گا۔ یعنی بسم اللہ پڑھی تو سارا بدن پاک، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو صرف وضو والے اعضاء پاک ہوں گے۔ ایک شخص نے دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں اپنی بازو کندھے تک دھو رہے ہیں اور پاؤں دھو رہے ہیں، تو پاؤں اپنے ٹخنے سے اوپر پنڈلی سے نصف پنڈلی سے بھی زیادہ دھو رہے ہیں۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ آج میں آپ کو یہ کام کرتا دیکھ رہا ہوں، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم نے دیکھ لیا ہے، اور میں اپنے عمل کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دنیا میں جہاں تک اپنے وضو کے اعضاء کو دھوئے گا، اللہ وہاں تک اسے قیامت کے دن زیور اور اللہ رب العزت اسے سونا پہنا دے گا۔ تو میں چاہتا ہوں میرے اوپر زیور زیادہ سے زیادہ اللہ پہنا دے، اس لیے میں اپنے بازو کندھوں تک دھوتا ہوں اور اپنے پاؤں ٹخنوں سے زیادہ دھوتا ہوں تاکہ اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ زیور پہنائے۔